السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے، سورہ انعام جو چھٹی صورت ہے، صورت نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 51 تک جو ہے 151 تک اس کی تشریح کی گئی تھی۔ یہ 19واں رکوع ہے، اور قل تعالیٰ سے جو ہم شروع کیے ہیں یہ رکوع، تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کیا ہے اس کو بتایا، تفصیل اس کی کچھ، اور اس کی اور مزید تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ملی آپ کو۔ تفصیل سے بات آئی تھی گزشتہ، انشاءاللہ اگلی آیت میں گفتگو کریں گے۔ 2 آیات ہیں اور مزید 152 اور 53۔ اوپر اللہ سبحانہ و تعالی قتل انسانی کا تذکرہ کیا تھا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ قتل انسانی کو اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دے، کسی انسان کو قتل کرنا یہ حرام ہے، چاہے وہ مشرک ہونے دو چاہے وہ کافر ہونے دے، اس سے بحث ہی نہیں ہے، یہ قتل حرام ہے، الا یہ کہ اس کے کچھ اصول ہیں قتل کے۔ مثال کے طور پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی پھر اس کو قتل ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں عربی زبان میں، بدلہ۔ لیکن یہ قتل انسانی کا بدلہ، اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کیا ہے، اب قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن وہ خود اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، اس وقت کی جہاں قتل ہوا وہاں کی حکومت ذمہ دار رہیں گے اس کی، عام نہیں۔ اگر ہریے کے ہاتھ میں یہ چیز دے دی گئی تو پھر خون ہی خون ہوگا، وہ بھی اختیار نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اس کا اختیار وقت کی حکومت کو ہے، وہ فیصلہ کریں گے اس کے بعد میں۔ یہ ہے قتل انسانی، کیونکہ قرآن مجید میں انسان کی جو حرمت ہے، یعنی اس کی عزت جو ہے نا، بہت بتائی ہے، بہت عزت ہے انسان کی۔ بلکہ اللہ جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، دیکھیے آپ کہتے ہیں ایک لفظ استعمال کیا قرآن میں، قرآن کی صفت کیا ہے بتائیے؟ کریم، قرآن کریم۔ یہی کریم کا لفظ اللہ ابن آدم کے لیے استعمال کیا سورہ بنی اسرائیل میں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان یعنی آدم کی اولاد کو بہت متبرک، بہت بنایا، اس کو معزز بنایا، عزت والا بنایا ہے۔ کرمنا اس کا اکرام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کائنات کے اندر۔ سبھی اس کے اندر بنی آدم پورے اس میں آ گئے، اس میں مذاہب کی بحث ہی نہیں ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، انسان کو بہت ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے مکرم بنایا ہے، بڑا معزز بنایا ہے۔ اسی لیے قتل انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ کسی مسلمان کو قتل کرنا،
اس کے لیے تو اللہ بہت سنگین وعید فرمایا. یہ سورہ نساء میں آیت کریمہ آتی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَلَعَنَهُ اللَّهُ، جو کوئی بھی کسی مسلمان کو قتل کرے گا جان بوجھ کر عمدن، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، کسی مومن کو قتل کرے گا، متعمدن عمدن پلاننگ بنا کے ارادہ کر کے قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ کلیئر کر جائے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ چاہے مولوی رہنے دو، مرشد رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، اس سے بحثی نہیں ہے. اتنا بڑا متقی ہے انہیں، اس سے بحث نہیں. اگر وہ قتل انسانی کا مجرم ہے، ناحق کسی انسان کو قتل کیا ہے، کوئی حق نہیں بنتا، خاص طور پر مومن کو وہ بھی، تو اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، غضب اللہ علیہ ولعنہ، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا غضب آتا ہے کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، اس کو پالا، جس کی پرورش کیا، آپ اس کو قتل کر دے رہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ. اسی لیے قرآن مجید میں یہاں پہ کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو حق نہیں ہے کسی انسان کو قتل کرے، اللہ نے حرام قرار دے، الا بالحق، اور حق یہ ہے کہ قتل انسانی کا بدلہ قتل قصاص. ابھی آپ کے سامنے بتایا میں، وہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. کیوں بولا یہ بات عقل سے کام لو؟ اسی لیے بولا جو انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے نا، اس کی عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی عقل کا تقاضا بار بار یہی کہ وہ جناب علی وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی قتل کرے، تو پھر تو کیسا دوسرے کو قتل کر رہا ہے نا؟ عقل تیری کیا بول رہی؟ عقل تو تیری یہ بول رہی کہ مجھے وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی قتل کرے، تو پھر تو دوسرے کو کیسا قتل کر رہا ہے؟ یہ تو عقل کے تیری عقل کے ہی خلاف ہے. تو اللہ کا حکم اپنی دے دی، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ تاکہ تم قتل انسانی سے بچو، اس کا احترام ہے. اگلی آیت میں اب آ رہی ہے بات وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، کیونکہ پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانے میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حکومتیں نہیں تھیں تحفظ کے، اس کے جائیداد وغیرہ کا، وہ قبائلی زندگی تھے. اب کوئی خاندان میں کوئی یتیم ہو گیا، اس کا بھائی ہے، جو کچھ بھی ہے، بڑا ہے، اب وہی جناب یہ اس کے محافظ تھا. اگر وہ مر گیا ہے باپ اور اولاد چھوڑا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کے قریبی خاندان کا خونی رشتہ دار، اللہ اس کو تاکید کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو یتیم ہو چکے ہیں، وہ اب تمہارے خاندان کے ہیں، تمہارے معاشرے کے ہیں، لہٰذا اگر وہ ان کے باپ کوئی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں تو ان کی جائیداد کے قریب مت جاؤ. تم کھانے کی نیت سے فرمایا، کھانے کی نیت سے مت جاؤ فرمایا، کیونکہ آگے چل کے آیت آ رہی ہے سورہ نساء میں، اس کی تفصیلات ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی خاص طور پہ جو ہے وہ کیا، یتیم کے مال کے قریب الا باللتی احسن، ہاں یتیم کے مال کے قریب جاؤ. کیوں جاؤ؟ تاکہ اس کی مال کی حفاظت ہو سکے، اس کے مال کی حفاظت کرو، تاکہ وہ بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کی مال اس کو واپس کرو. تو چھوٹا بچہ اسے نہیں معلوم جائیداد کی حفاظت کیسے ہوگی، مال کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ہاں اسی لیے قریب جاؤ تاکہ اس کے مال کی تم حفاظت کر سکو فرمایا ہے. یہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل اللہ دیا ہے یتیموں کے تعلق سے، خاص طور پہ وہاں پہ اللہ بہت بڑی وعید فرمایا ہے. یعنی وہاں یہ بات فرمائی گئی کہ یتیم کا مال جو لوگ ناحق کھا رہے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ
اپنے پیٹ میں دوزخ کی مال کر رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کھا جانا اس طریقے سے. تو بہرحال یہ آیت کریمہ ہے اسی قسم کے، اس کا مطلب وہ ہے. تو بہرحال وہاں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یتیم کا مال کے قریب جانا یا اس کے مال کو کھانا گویا کہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ مال نہیں ہے بلکہ تم جہنم کے آپ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. مال کھانے کے سلسلے میں کسی کا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشدہ، تم اس کے مال کے قریب جاؤ، اس کے مال کی حفاظت کرو. اور اس سلسلے میں دو باتیں اللہ فرمائیے یتیم کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں. اگر کوئی یتیم کا رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے اور وہ یتیم کا مال ہے، اس کی حفاظت میں اگر وہ کوئی اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے ان کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں، تو وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ مال کھا سکتا ہے. یا اسی طرح جو لوگ یتیم کے مال کے نگران ہیں، اس کے رشتہ دار بنے ہوئے ہیں اور وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو ان کو تو اللہ فرمائے کہ تم کو اجازت ہی نہیں اس میں سے مال کھانے کی. تو غریب ہے آدمی رشتہ دار ان کا اور مال کی حفاظت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ٹائم وقت دے رہا ہوگا، کچھ اپنے جسمانی وہ زمانے کی باتیں، بہرحال کیونکہ کھیتی باڑی ہوا کرتی ساری چیزیں تھے تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو. لیکن جو اس وقت جو پیسے والے لوگ تھے، اگر وہ یتیم کے سرپرست بن گئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، پھر یتیم کے مال میں سے کیوں کھاتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ فرمائے کہ اب کیا کرو، تم یتیم کے مال کی حفاظت کرو حتی یبلغ اشدہ. اور جب یتیم عقل کے اعتبار سے، وہ شعور کے اعتبار سے سمجھدار اگر ہو گیا ہے، ہر چیز دنیا کے معاملات کیسے طے کرنا ہے، دنیا کی اونچ نیچ کیا ہے، وہ ساری ہوشیاری اس کو آ چکی ہے، تو پھر وہ مال اس کے حوالے کر دو. اور جب یتیم کا مال جب تم اس کے حوالے کرو تو دو گواہ کو سامنے رکھو، دو گواہ، یہ بھائی آپ کا مال آپ کو دیا جا رہا ہے یتیم کا، تاکہ معاشرے کے اندر آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بھائی مال کھا گیا ہے. تو دو گواہوں کو بھی حاضر رکھ لو. اور اس طرح یتیم کے مال کے سلسلے میں بات فرمائے. اور عام اصولی طور پہ تو مال کھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب کرتے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کہ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ. حق ہی نہیں ہے تم کو مال کھانے کا. اور دوسری بات، تم مال کھا سکتے ہو ایک دوسرے کا، اس کی مثال یہ اللہ دیا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ہاں، مال کھانے کی ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ آپس میں تمہارے کوئی کاروبار چل رہی، کوئی تجارت ہو رہی، ایک دوسرے سے تجارت ہو رہی، کوئی بزنس ہو رہا ہے، اور وہ کاروبار میں، وہ بزنس میں، وہ لین دین میں بھی ایک شرط رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ یہ ہے سامنے والا کوئی مال اگر بیچ رہا ہے اور وہ مال اپنی مرضی سے اس قیمت میں دے رہا، نہیں اگر تم جبر کر کے اگر لے رہے ہیں وہ چیز تو وہ حرام ہو جائے گی. انہیں دینا نہیں چاہ رہا وہ قیمت میں، لیکن آپ اگر ظلم کر کے جبر کر کے وہ اس سے لے رہے ہیں وہ قیمت میں، تو ایسا کھانا بھی یہ حرام ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے اپنا مال دینے کے لیے اس قیمت کے اوپر. میں اسی لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل جناب علی لائن گرا پر و زمینات وغیرہ والے ایسے ہیں، جناب علی کہ کسی کی جائیدادوں کو قبضے کر کے وہ جناب علی 50,000 روپے گز والی زمین، اس کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، اس کو اب کیا کرتے ہیں چاروں طرف سے پریشر ڈال کے یا کچھ گھما کے پھرا کے نقلی ڈاکومنٹ بنا کے، نہیں تو چل جاتی تمہاری جائیداد، لہٰذا جو آ رہا لے لو تم، لہٰذا بیچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے. تو کسی کو مجبور کر کے کھانا کسی کا مال جبکہ وہ راضی نہیں ہے، وہ اللہ فرمائے کہ وہ حرام ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا جو کوئی کیوں نہ ہو. یہ کلیئر ہے قرآن مجید کے اندر. ہم سمجھ رہے ہیں خالی نماز پڑھ لینا دین ہے، روزے رکھ لینا دین ہے، ارے بھائی اصل معاملات ہے یار. یہ نہیں بولا اسلام کہیں بھی لمبی داڑھی، ٹوپی، گھٹنا پلا مسو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت تو اس کی ہے کہ آپ کسی کا مال ناحق کھا رہے ہیں کیسے آپ. پھر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں آپ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر سن بھی رہے ہیں ساری چیزیں آپ،
پھر اس کے بعد آپ جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے دین اور اسلام کے متعلق اس کے تو دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ، کوئی تعلق ہی نہیں آپ ساتھ، آپ کو خود معلوم ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں غلط ہے، ایسا بھی نہیں، بے حق تو یہ ہے کہ یہ اس کا حق ہے لیکن وہ مجبور ہے، اس کو کچھ معلومات نہیں ہے، یا بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں یہ معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، گھما پھرا کے کھا لینا، یا انہیں دینے تیار نہیں ہے تو اس کے اوپر پریشر ڈالنا، زبردستی مال کھا جانا، جبر کر کے کھا لینا مال، یہ اللہ فرماتے ہیں حرام ہے، یہ حرام۔ الا ان تكون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس کے بعد کے آیت کے جو جملے ہیں نا وہ کیا اللہ فرماتے ہیں، یہ مال جو کھا رہا ہے کہ مال کے معاملے میں جہاں پہ ناحق مال کھایا جاتا ہے نا وہاں پہ قتل و غارت گیری ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے۔ کوئی ایک مجبور آدمی ہے، اس کو مجبور اس کا مال کھا رہے ہیں تو انہیں جانا بھی کیا کرتے مرتا کیا نہیں کرتا بلکہ کچھ بھی انہیں بھی کر دیتا ہے، اب یہ قتل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے اعمال ایسے حالات مت پیدا کرو کہ تمہارے ہاتھوں سے خود تمہارا قتل ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ تم میں سے جو کوئی بھی کسی کا مال ظلم اور زیادتی سے کھائے گا، عدوان و ظلم، ظلم اور زیادتی سے کسی کا مال کوئی کھائے گا، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اس کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں۔ نماز روزے حج سوپ گئے آپ کے، کسی کام کے نہیں ہے یہ۔ آپ سمجھتے ہوں گے بہت نمازیں پڑھ لیا، بہت وہ کر لیا، مسجدیں بنا لیا، میں حرام مال کھا گئے، آپ بڑے ڈے کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بندوں کو تکلیف دے کے تم اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے، تم یہ دین نہیں ہے یہ۔ اب بندوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بندوں کا مال کھا جا رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی کیسا ہوگا؟ آپ سے 1 لاکھ روپے لے لیا، میں جناب علیہ ڈوبو دیا کھا گیا، اب وہ 1 لاکھ روپے تو نہیں دے رہا ہوں، لہذا کم سے کم روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں وہ 1 لاکھ کے لیے، کیا ہوگا؟ ہو جائے گا اللہ، ہاں پھر کیا بات؟ ارے اس کو کہ بدل ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر ظلم۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ یہ مال کسی بھی طریقے سے اپنا حق کھا رہے ہیں کسی کا، یہ تو وہ لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو بدنام ہیں، لینڈ گرا پر بولیے چورا فلاں فلاں زیادتی کر کے کھا جا رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ بھی ہیں وائٹ کالر، بڑے ہی اخلاق سے کھاتے ہیں، معلوم ہے نا، معلوم ہی نہیں پڑتا یہ دوسرے لوگ، اور ایک وہ لوگ بھی ہیں دیندار طبقہ، تیسرا دیندار طبقہ جو ہے نا یہ بھی ہے اس میں، لوگوں کا مال ناحق کھا جانے کے اوپر سمجھ میں آ رہا، کوئی ایسے چلنا، کوئی ایسے چال چلن چلنا، یہ پڑھنا وہ پڑھنا، آج ہمارے پاس ہے نا بڑے ہی عقیدت سے مال کھاتے ہیں لوگ نذرانوں کے طور پہ، کیا ہے یہ؟ وہ بیچارہ گھر میں بھوکے مر رہے ہیں لیکن لا کے یہاں کے نذرانہ پیش کر رہا تھا، اولاد کو پڑھا نہیں سک رہا انہیں لیکن آپ کو یہاں حضرت کے پیراں پڑھ کے دے رہا، یہ کیا ہے یہ؟ یعنی آپ ایک ایسا وہ بنا دیے سرکل، وہ مجبور ہے آپ کو لا کے دینے، اپنے گھر میں نہیں کھلا رہا اور آپ کو لا کے دے رہا، اس کے بیوی بچے رو رہے ہیں لیکن آپ تو پیر پڑھ کے دے رہا آپ کو نہیں، مولانا ہے ان کے دعائیں ہیں، فلاں ہیں فلاں، نہیں بابا ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہے، یہ عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہمارے۔ وہ 2 گروہ تو بدنام ہے وائٹ کالر، اور وہ تو جناب یہ جو تیسرے ڈاکو ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا جو مذہبی طبقہ ہے یہ خطرناک ہے، یہ دین کے نام سے، اللہ رسول کے نام سے کئی ایسی چیزیں جو مال کھا رہے لوگ، یتیموں کا بھی مال کھا رہے ہیں لوگ، یتیموں کے نام سے چندے جمع ہو رہے ہیں جناب عالی، اس کے اندر آدھے سے زیادہ یہ کھا جا رہے ہیں، بھئی ہمارے پاس یتیم ہے، اتنے بچے ہیں فلاں ہیں، وصولی آئے وہ خود کچھ بھی نہیں تھی، سائیکل بھی نہیں تھی ان کے پاس، بڑی مشکل سائیکل ملی، کو مدرسہ کھولیے بہرحال جناب علی، اس کے بعد یہاں پہ اس کو سائیکل موٹر بھی آ گئی، اس کے بعد گھر بھی خرید لیے جناب علی، آپ دیکھ رہے ہو یہ ساری چیزیں دین کے نام پہ ہو رہا ہے یہ سب، اور ایسے ہی
لوگ آج ہماری امامت پہ مصلی کے اوپر، تو آپ کی نماز کیا قبول ہوئی اللہ کے دربار میں؟ آپ کی نمائندگی کرنے والے کون ہیں؟ کیا خدا ترس لوگ ہیں؟ یہ پورے جناب عالی یہ 400 کے دھندے کرنے والے آپ کے امام بنے ہوئے ہیں سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کا کیا ہے بتائیے آپ؟ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اس کو، پھر بھی وہ لوگ تو ڈرتے ہیں کچھ بھی جناب عالی، ارے یار آج اتنا کمائے ہیں کچھ تو بھی خیرات کرنا بول کے کرتے وہ لوگ، کرتے نا وہ لوگ، انہیں کیا کرتے نہیں۔ ایسے بہت سارے جس کو ہم چھپے رستم کہتے ہیں، وہ چھپے رستم ہے آج کل، لمبی لمبی داڑھیے ہیں، ٹوپیے ہیں، مسواک ہے، فلاں ہے، بہرحال چل رہا ہے اس میں۔ اللہ فرمایا جو کوئی بھی ظلم اور زیادتی کے طریقے سے، ناانصافی، ناحق طریقے سے، کوئی حق نہیں ہے مال کھانے کا، اگر وہ کسی کا مال کسی بھی طریقے سے کھا رہا ہے، ہم عنقریب فسوف نصلیہ نارا، بس یقیناً ہم عنقریب ایسے شخص کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے، میں دوستوں میں ڈال دوں گا۔ یہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس تعلق سے ہم فکر مندی نہیں ہے، کس کا مال آ رہا، کہاں سے مال آ رہا، کیسا، کیا مجھے حق ہے نہیں ہے کھانے کا، فلاں فلاں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ہے کیا؟ اچھا بعض لوگوں کو تو پورا معلوم ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ چیز میں کھا رہا ہوں، لیکن کیا کریں گے؟ فتوے بھی دیتے ہیں، اگر دوسرا کوئی فتویٰ لایا، پوچھا فتویٰ بھائی یہ فلاں فلاں ایسا مال ہے، تو بولے تو حرام ہے، دوسروں کو تو فتویٰ دے دی وہ حرام ہے، یہ تو خود کھا رہے ہیں۔ بھائی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نماز روزے یہی دن ہے، بھائی اصل دن تو یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے مال کھائے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ دھوکہ، فراڈ، 420 فلاں فلاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے معاشرے میں ہمارے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج اچھا آپ دیکھیے وجہ کیا ہے، آج ایک دوسرے کے اوپر ایک کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھروسہ اور اعتماد ختم ہو چکا ہے معاشرے میں۔ جس معاشرے کے اندر دھوکہ، فراڈ، گھماؤ پھراؤ، 420 کے دھندے ہوتے ہیں، اس معاشرے کے اندر سے اعتماد جب ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ اٹھ جاتا ہے، جب معاشرے میں سے ایک دوسرے کو بھروسہ اٹھ جائے نا، اس کے کتنے بھی دوست رہنے دو، کتنے بھی رشتہ دار رہنے دیجیے، وہ مصیبت کے وقت میں اکیلا ہی رہتا، کوئی نہیں آتا اس کے ساتھ، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا مال اگر میں دوں گا تو واپس آنے والا نہیں ہے۔ کئی کو بھائی چپ دے کے برے، کئی کو نہ، لوگوں کا صحیح جملہ ہے، وہ دے کے کئی کو برا، نہیں دے کے برے ہو جاؤ، نہیں دیو چپلاں گسو، پھر لڑائی جھگڑا ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ سب ساری چیزیں ہو رہی، تو پھر یہ چیز کیوں؟ اسی لیے سامنے والے طے کر لیے کہ بھائی نہیں دینا اچھا ہے، دینے سے تو برائی کیوں روک۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا، لیکن غریب ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ غلیظ ہونا بہت معیوب ہے۔ یہ غریب اور امیر تو اللہ لا کے رکھا ہے ہمارے درمیان میں امتحان کے لیے، معاشرے کے اندر کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے فلاں، یہ تو معاشرہ ہے، یہ تو دنیا اللہ پیدا کیا ہے، امتحان ہے ایک دوسرے کے جو لیا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ لیکن آپ غریب کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ لے کے جناب یار بھائی اس کو کیا کمی ہے، دیے بھی تو چلتا، نہیں بھی یہ بھی چلتا، یہ شیطان کا ارباب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے اس کو کیا کمی ہے بھائی، وہ تو کروڑوں پتی میں 10,000 روپے لیا تھا، کیا ہو رہا کہتے ہیں میں نہیں دیا تو اس کو کیا معاف نہیں کر سکتا، انہیں کھا کے الٹا تن رہا اس کے اوپر۔ ارے بھائی 10,000 روپے لیا تو گھما رہا، تو 10,000 روپے ٹائم پہ لیا کے واپس کرا تو دوبارہ 50,000 دیتا ہوں تیرے کو، یہ نہیں سوچ رہا، انہیں اپنا ہی نقصان کر لے رہا، دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا۔
کیونکہ ایک آدمی کسی سے 10,000 روپے لے لیا. ہمارے ملنے والوں میں ایک صاحب ہے 10,000 روپے اس سے لے لیا انہیں اور نہیں دیا اس کو، گھمایا پھرایا. اللہ کا شکر ہے انہیں نہیں دیا. سو کیا بولے انہوں؟ اللہ کا شکر ہے انہیں پیسے نہیں دیا میرے کو، کیونکہ اگر انہیں 10,000 جو منگا نا اس وقت 1,00,000 بھی منگ رہا تو میں دے رہا تھا اس کو. اتنا بھروسہ تھا میرے کو اس کے اوپر. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ مجھے 90,000 کے نقصان سے بچا لیا. شکر ہے مالک تیرا. یہ ہے دور کی سوچنا ہے. اللہ جو احکامات دی، کیا بات فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کی حفاظت کرو. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ یتیم بولے تو خالی یتیم کے کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ یہی ابھی اس کو اس کا مال ہے، اس کے جائیداد ہے، اس کے بڑے لوگ چھوڑے سو ہے. اب وہ جو ہے اس کی حفاظت ہے، اس کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اسی لیے بول رہے ہیں. عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کو نہیں معلوم ہے نا. اسی لیے بولے کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک وہ مضبوط نہ ہو جائے اپنی عقل اور فراست میں، بات کو سمجھنے میں، معاملات کرنے کے اندر اس کی صلاحیت نہ آ جائے، اس وقت تک تو مال کی حفاظت کرو. اس کے بعد 2 گواہ کو رکھ کے اس کا مال واپس کر دو. یہ کیوں بات فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جو یتیم ہے اس کو معلوم نہیں ہے اپنے مال کی حفاظت کیسے کرنا ہے، کیا تجربہ نہیں ہے، کیا اسی لیے فرما رہے ہیں. اچھا اب یتیم کی بات، لیکن یتیم کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان لوگ کے پاس پیسہ تو ہے لیکن مارکیٹنگ کیسا کرنا نہیں معلوم ان کو، پیسہ کہاں انویسٹ کرنا نہیں معلوم، تجارت کیسا کرنا، کاروبار کیسا کرنا نہیں معلوم. اب لوگ جناب علی اس کو دیکھ کے اس کو پھنساتے ہیں. ارے بھائی تو وہ بھی ایک معلوم ہے یتیم کے ویسی سے کچھ بھی نہیں معلوم اس کو، لہذا اس کی حفاظت کرو، تم اس کو صحیح مشورہ دو، اس کو تم اس کے مال کو صحیح انویسٹ کرو. لے کے جا کے اس کو کھپا رہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو، جناب یہ تو پیدل ہو جاتا انہیں. ایسا ہی چل رہا، ذرا معلوم ہوگا بھینک لگ گئی بھی ہے اس کے پاس ہے، اب اس کو نئے نئے نقشے بتاتے رہے، وہ کرو یہ کرو فلاں کرو، اس قسم کی باتیں. اس کے بعد پیدل کر دیتے، اس کو پیدل کر کے چھوڑ دیتے. کئی ایسے واقعات ہیں. وہ غیر بھی نہیں، اس کے دوست ہی کر دیتے وہ کام ایسا، غیر نہیں. ارے بھائی چلو اچھی بات کی ہے بھائی، اب میں لایا اتنے پیسے میرے پاس ہے، اصل ہے، اگر ایسی میں بیٹھ کے گیا تو میری اصل ختم ہو جائیں گی، کچھ تو بھی کریں گے. بلکہ بیچارہ جب آتا نا تو اس کو ایک ہی دھکے پہ جناب علی اس کو اندر کر دیتے. خالی معاملہ یتیم کی حد تک نہیں ہے، ہر وہ شخص جو کاروبار معاملات کا تجربہ نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، اور غلط جگہ جا رہا تو اس کو روکنا چاہیے. میں حفاظت سے ذرا بتا رہا ہوں، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا دوسری بات کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. آپ دیکھیے قرآن خالی نماز روزے کی بات نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے کہ زندگی کا تمہارا جو ہے نا طور و طریقہ کیسے ہونے چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے. اب یہ تو بات آ گئی مال کی. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ناپ اور تول میں ڈنڈی مت مارو، انصاف سے کام لو. فرمایا ناپ اور تول. اب دیکھیے یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے ناپ اور تول میں. ایک ناپ اور تول تو مطلب یعنی آپ سامنے والے کو مال دے رہے ہیں اور اسے جو پیسہ لے رہے ہیں اس کا پورا اس کو جو ہے نا وہ پیسے کا بدلہ ملنا چاہیے، میٹیریل. اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کو چاہے کچھ بھی ہو. صرف معاملہ یہاں پہ ترازو بولے تو یہاں پہ ناپ اور تول ہے. پہلے زمانے میں جو بھی ناپ اور تولا بازار میں ہوا کرتی تھی جناب علی، وہ سیر ہوتا تھا یا ترازو ہوتی تھی، 2 چیزیں. اس انصاف کی علامت ہے. کسی سے بھی معاملات کرو تم ڈنڈی مت مارو، گھما پھرا کے کاروبار مت کرو. اوفوا الکیل والمیزان. ابھی سورہ رحمان میں جو آیت پڑھی گئی ولا تخسروا المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. فرمایا کہ انصاف کو قائم رکھو، واقیموا الوزن بالقسط ایمان ولا تخسروا المیزان. لوگوں کو گھاٹا مت دو، نقصان مت کرو لوگوں کا. تم چھوٹی سی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ فویل کیا ہے اس کے بعد وہاں فرمایا
ناپ اور تول میں ڈنڈی کرنے والوں کی بربادی فرمائے. یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ آپ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں اس کے اندر. یہ باتیں تو بتاتے ہی نہیں نا. ہم تو خالی نماز اتنے فضیلت ہے تمہاری، وہ پڑھ لو، مسواک کر لو جناب علی، یا شملہ بنو، وہ بنو، یہی بات ہوتی ہے آپ کے پاس دین بولے تو. یہ دین یہ ہے جو قرآن میں ہے. آیات بینات، اللہ کی کھلی کھلے آیات ہیں. آیات محکمات، اللہ کے فیصلہ کن آیات ہیں. اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مسواک نہیں کرے تو عذاب نہیں ہے آپ کو، شملہ نہیں بنے تو عذاب نہیں ہے آپ کو، سمجھ میں آ رہا؟ تسبیح نہیں پڑھے تو عذاب نہیں ہے. لیکن اگر یہ قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کی عذاب اور سزا ہے اس کا. لیکن اللہ کے احکامات ہیں ڈائریکٹ، وہ سب ثانوی چیزیں ہیں. اور جو چیزوں کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے اتنی، اس کو آج ہم اسی کو دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لمبی داڑھی پہ جو بڑی بڑی داڑھیوں پہ گفتگو ہو رہی ہے، داڑھی کٹانا یا نہیں کٹانا، اس کو چھوڑ دینا، وہ چاہے گھٹنوں تو کا ہے چاہے ٹخنوں تو کا، یہ بحث ہو رہی ہے. جی اہمیت ٹوپی پہ بحث ہو رہی ہے، ٹوپی پہنے پہنے سے نماز ہوتی یا نہیں ہوتی. ارے بھائی تو سب چیزیں ایسی نہیں ہیں. یہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں احکامات. جو چیزیں بیسکلی جو بتائی گئی ہیں، معاشرہ جس کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ ہے اصل میں. کہاں ہے اس کی اہمیت؟ دیکھیے معاملہ یہ میزان کا جو ہے صرف ناپ اور تول کی حد تک نہیں ہے، یہ گفتگو کی حد تک بھی ہے، معاملات کی حد تک بھی ہے. یہ گفتگو کرو تو کیا ہے. کسی کہنے والے نے بات کہی قرآن کی اسی کی روشنی میں، پہلے تولو پھر بولو. پہلے تولو اچھی طریقے سے، پھر بولو. یعنی تم کیا کہہ رہے ہیں، تم الفاظ تمہارے تلے ہوئے رہنا اس کے اندر. سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچنا اس سے، سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچنا اس سے. یہ ہوتی ہے پہلے تولو تو پھر بولو. وہی بات ہے. یہ گفتگو بھی ایک میزان ہے، لین دین بھی میزان ہے. ایک معاملات کس سے کر رہے ہیں اس کے ساتھ عدل و انصاف ہونا آپ کا. یہ ہے اسلام جو تعلیمات دے رہا ہے. اسلام پھیلا بولے تو یہی تعلیمات سے پھیلا اسلام. غیر مسلم وہ زمانے میں جو اسلام پھیلا تو یہی قرآن مجید کے تعلیمات تھے. اسی لیے لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے گئے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ایک اصولی بات قرآن مجید میں کہہ دیا ہے، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا اس کی طاقت سے زیادہ. یہ یعنی کیا بتا رہے ہیں؟ احکامات ہم وہی دے رہے ہیں جو کر سکتا. نہیں کر سکتے احکامات ہے نہیں اسلام میں. جو وہ کر سکتا ہے وہی احکامات دیے گئے ہیں، اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان عمل نہیں کر سکتا. کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا. اس لیے بار بار قرآن کہتا ہے کہ لا نکلف نفسا الا، بلکہ قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. کہ روزوں کے سلسلے میں آیت آئی، اس میں وہیں پہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھے جو احکامات دے رہے ہیں نا، وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہا، مشکلات نہیں. اور قرآن مجید میں فرمایا اگر کوئی مشکل آ بھی رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں مشکل کے بعد پھر آسانی آنے والی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ وہاں پہ آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی. اللہ کا نظام ہے پوری کائنات کا یہی نظام ہے. اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، تجربہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجیے آپ. مصیبت، اور یہ ایک بات وہاں فرمائی قرآن میں، فرمایا یا ایھا الانسان کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تیرا کام محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، تو محنت کرتے چلے جا، اور ایسی محنت کر تاکہ تم جب اپنے رب سے ملیں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا.
فملاقی، محنت تو کرنا ہی ہے، تو ایسی محنت کر کل اللہ کے پاس ملیں گا تو تیری کامیابی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہے نا. قادرین علی ربک قدحا فملاقی. اور ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا، یہ بھی ایک آیت ہے قرآن کی. اور یہاں وہی بات فرمائے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کوئی ایسی نہیں. اس میں احادیث کثرت سے آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عملی حکم دے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل آسان جو طریقہ ہے نا اس کو اختیار کر لیتے ہیں. حلال چیزوں میں جو آسان طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، مصیبت کو نہیں. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے، آسانی کو آپ اپنائیں، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایسا نہیں شریعت کے باہر، اللہ اس کے رسول کے حدود میں رہتے ہوئے آسان طریقے کو آپ نے اپنایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک یہ بات فرمائی ہے. دیکھیے آپ جب آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خواتین بھی نماز کے لیے ٹھہرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں تو بچوں کے رونے کی جب آواز آئی تو اپنی نماز کو آپ کیا کر دیے؟ مختصر کر دیے تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. بچہ ادھر روگا. یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حکم دیا اس کے بعد پھر اماموں کو وہ نماز ایسی پڑھیں جو ہلکی ہو، اور خود جب نفل نماز پڑھیں تو بڑی لمبی پڑھے. حکم ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نمازیں ہوا کرتی تھی وہ جناب علی بڑی ہی ہلکی ہوا کرتی. جب آپ قیام اللیل ہوا کرتا تھا تو 2-2 3-3 گھنٹے آپ ٹھہرے ہوئے رہے. لیکن جماعت کے معاملے میں ظاہر ہے کہ یہاں پہ سو بھی آتے ہیں نا جماعت میں، ضعیف بھی آتے ہیں، کمزور بھی آتے ہیں، بیمار بھی رہتے، فلاں ان کی جو ہے ان کو تکلیف نہ ہو. اسلام کا منشا ہے یہ، لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اس بات کو خیال رکھا ہے، آسانی کا. ایک حدیث آتی ہے اس میں آپ نے فرمایا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت کھڑا کرو، آسانیاں پیدا کرو. اور آج امت کے رہنما، امت کے لیڈر امت کے لیے مشکلات کھڑا کر رہے ہیں. آج ہر جگہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آج ان کا جینا حرام کر دیا. آج وہ لیڈر، یہ جلوس، وہ جلوس، یہ جلسہ، وہ جلسہ، صرف اپنا تشخص ہے، اپنی واہ کے لیے امت کو مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں. یسروا ولا تعسروا. دیکھیے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نفرت مت پھیلاؤ، نفرت مت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ. نبی کی تعلیمات ہے. اور نبی کے متعلق یہ بات کہی گئی قرآن میں، سورہ انفال میں شاید غالباً یہ آیت آتی ہے یا سورہ آل عمران نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی اللہ کی رحمت ہے جو بڑے نرم ہیں لوگوں کے لیے، بڑے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، تند مزاج کے ہوتے تو جو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھ رہے ہیں کبھی کے یہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہ آپ کے اخلاق ہے، آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کی شرافت ہے. لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے گزر رہے ہیں کہ بوڑھیا ہے جا رہی ہے، آواز اے محمد ادھر، ہاتھ پکڑ لیا، چلو میرے چھوڑو ادھر لے آ کے. تصور کر سکتے ہیں آپ کسی مولانا کو بول سکتے ہیں آپ؟ ہاں بول سکتے ہیں اے ہمت، وہ بوڑھیا اے محمد چیخی، آواز لگائی، چلو ادھر میرا ہاتھ پکڑ لیا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سادے تھے آپ اللہ کے نبی، اتنی آسانی تھی معاشرے کے اندر. آج ارے پورا ایک میک اپ ڈال لے کے آ رہے ہیں سرکار، وہ ٹوپی، وہ جبہ، وہ غرہ، یہ وہ جناب علی، عجیب و غریب معاملہ بنا کے رکھ دیا دین کا. اب ایسے دکھ رہا کہ انہوں اکیلے مسلمان دکھ رہے ہیں پہنچے، باقی بیٹھے سے بولے سب جناب ہو گئے گزرے وہ، کیونکہ وہ لباس ہی نہیں ہے ان کا، نہیں ہے کہ نہیں.
ارے بھائی آپ کی سادگی کے تعلق سے آپ کو بتاؤں میں، حدیثیں بھری پڑی ہیں رسول اللہ کی. وہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی باہر سے وفد آ جاتا، باہر سے آتا تھا، ملاقات کے وفد آ جاتا تو آ کے بیٹھتے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے، پہچان نہیں سکتے تھے. اب صحابہ کے یعنی وہی ہولی میں وہی لباس ہے صحابہ کا ہے، یہاں بنا لے کے جناب علی علی عجیب و غریب کیا کیا حالات اللہ محفوظ رکھے. سمجھ میں آ رہا کیا یہ دیندار ہیں؟ یہ شو کے دیندار ہیں، یہ اسٹیج کے دیندار ہیں. یہ اپنا ہولیہ بنا لے کوئی مخصوص. رسول اللہ کو پوچھنا پڑتا تھا لوگوں کو آ کے رسول اللہ کون ہے اس کے اندر. اور یہی کیفیت امیر المومنین کی تھی، پوچھتے تھے آ کے اس میں امیر المومنین کون ہے تمہارا، کیونکہ سب ایک ہی لباس میں ہوتے تھے، سادہ لباس میں. آج کیا بنا کے رکھ لیے، اللہ محفوظ رکھو. ہاں اب تو باضابطہ باڈی گارڈ بھی آ رہے ہیں علماء کے، پیچھے 2 باڈی گارڈ بھی ہے، سامنے 2 ہے. ارے عجیب و غریب حالات کر کے دین کو بدلنے والے دیندار لوگ ہیں. کوئی مسٹر دین کو نہیں بدلتا، دین کو بدلنے والے دیندار لوگ ہیں یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں دین کا. نقصان جو ہے نا دین کو دینداروں سے پہنچتا ہے، آوارہ لوگوں سے دین کو نقصان نہیں پہنچتا. وہ لوگ کہہ رہے یہ تو آوارہ نکالو بولے تھے اس کو. جب ہم جیسے لوگ کوئی بات کریں کام کریں، ارے یہ تو مولانا ہے بھائی، غلط کیسا ہو سکتا ہے، دین آپ کا گیا اب یہاں سے. یہ ہے اصل میں مسئلہ. اب ہمارے پاس کوئی ٹوپی نہیں ہے اس کو، نہ تو داڑھی نہیں ہے اس کو، نہ تو شملہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ پینٹ بوشرٹ پہ ہے. اب تو اس کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے آپ. انگریز یہ تو بولے یہودی ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے، کیونکہ انہوں تو پورے بڑھے ہوئے ہیں نا. ارے بھائی یہ پورا لباس پہن کے یہ جناب علی جو محنت نہیں کرتے، چندوں پہ نذرانوں پہ جن کا پیٹ پلتا ہے نا وہ لوگ کر سکتے ہیں. وہ بیچارہ محنت کرنے والا آپ کا لباس پہن کے محنت کر ہی نہیں سکتا، انہیں کرتا نہیں کر سکتا کیا بھائی. اور پھر وہ محنت کر کے پسینہ بہا کے آپ کو لا کے دے رہا، اور انہیں حقیر ہو گئے آپ کی نظر میں، ہم اعلیٰ ہو گئے. ارے بھائی کھلانے والا کا احسان آپ کا نہیں ہے، جو آپ کو دے رہا اس کا ہے، آپ نے آپ تو کھا رہے ہیں، احسان تو اس کا آپ کے اوپر. تو بہرحال جو بات فرمائی یہ سادگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تھی، سادگی. ہاں لوگ آپ سے آپ کے احترام نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی مجھ سے ڈرو مت، میں دیکھ بیٹا ہوں کسی کا جو سوکھے روٹیاں کھاتے تھے، یہ الفاظ استعمال کرتے. یہی بات صحابہ کرام آ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ صحابہ بیٹھے ہوئے احترام میں اٹھے. جو یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے سے، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ، وہ یہ چاہ رہا آدمی، وہ اگر یہ چاہ رہا کہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے آنے سے لوگ اٹھیں اور جناب علی تھالیاں بجائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کتنے لیڈر آئے آج، کتنے مولویاں آئے آج. مولوی کسی کو سلام نہیں کرتا، اس کو سب سلام کرنا پڑتا. السلام علیکم مولانا، السلام علیکم، انہوں نہیں کرتے کس کو بھی، کیونکہ اتنا بڑا غرہ ہے ان کو. نوٹ کر کے دیکھ لو آپ، سمجھے آپ، یہ حال ہے. اسی لیے قرآن میں حدیث میں یہ بات کہی گئی، جو سواری پہ جا رہا، ہاں جو سواری پہ جا رہا اور کوئی نیچے پیدل ہے بیچارہ، اس کو پیر میں چپل پیدل چل رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سواری پہ ہے نا، جو پیدل ہے اس کو سلام کرنا سواری والا. توڑا اس نے، غرور کو توڑا اللہ کے نبی نے. غرور کو کیسے توڑا؟ تو ننگے پیر جا رہا ہے پیدل بیچارہ، اور کوئی اونٹ اور گھوڑے پہ جا رہا ہے، اگر گھوڑے والے کو نظر پڑی تو فرمایا گھوڑے والے کے، سواری والے کے اوپر یہ فرض ہے کہ پیدل والے کو سلام کرے. یہ ہے دین. کہاں ہیں اپن؟ تو بہرحال جو بات کہی گئی، لا نکلف نفسا الا وسعها. اب اس سلسلے میں بات میں یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر یہ آیت باقی ہے. اگلی آیت میں اہم باتیں ہیں اس میں، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں میں. اس میں فرقہ پرستی کے متعلق بھی آ گئے،
جو امت فرقوں میں بڑھ گئی نا بھائی، وہ بھی ہے اس میں. اسی لیے پھر وعدہ خلافی کے متعلق بھی آیت آ رہی ہے، جملے سے تفصیل ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اگلے اس میں رکھیں گے ہم. تو بہرحال لا نکلف نفسا میں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں اس میں آسانی کو اللہ پسند کرتے، مشکل کو نہیں. منع فرمایا. ایک صحابی جا رہے ہیں، اونٹ ہے، حج کو جا رہے ہیں، راستے میں رسول اللہ بھی جا رہے ہیں حج پہ. تو پیدل جا رہے ہیں، اونٹ بھی چل رہا، اونٹ خالی ہے، انہوں بھی اونٹ کے ساتھ چل رہے. تو کیا ماجرا پوچھا، صحابہ کو پوچھو ان کا ماجرا کیا ہے. وہ یا خاتون تھی، میرا یاد نہیں میرے کو، بہرحال کہ وہ میرے رسول اللہ وہ مکے تک جانے کی نظر مانی ہے پیدل، اسے کہے اپنی نظر کو توڑے اور فوری اونٹ پہ سوار ہو جائے. یہ کون سی نیتی کا کام ہے یار. آج صحابہ نے کہا، پوچھا ان سے تو کہا کہ میں پیدل جانے کی نظر مانے ہوں. کہا کہ رسول اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہ اپنی نظر کو توڑ دے اور اونٹ پہ سوار ہو جائے. ارے بھائی یہ کر کیا رہے ہیں اپن لوگ؟ ہم اپنے ہاتھوں سے دن کو مشکل بنا لیے. شادی کا مسئلہ ہے، شادی کتنی آسان، اپنے ہاتھوں سے مشکل بنائے نا، اپن نہیں بنائے. اب اس کا عذاب بھی بھوگت رہے ہیں اپن. جتنی بھی ایسی عبادتیں فلاں فلاں چیزیں ہیں اسلام میں آسانی ہے، ہم اس کو مشکل بنا دیے، بہت مشکل بنا دیا. سمجھ میں آ رہا؟ کچھ ایسے روایتوں بھی سامنے لائے مشکلات، جتنا مشکل عمل کریں گے اتنا ثواب رہے گا، نہیں الٹا عذاب ہوتا ہے. آسانی کا عمل چھوڑ کے آپ وہی لیول کا ہے، دونوں آسانی چھوڑ کے مشکل میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کے اوپر ظلم ہے. اسی لیے حدیث میں یہ بات کہی گئی، اللہ کے نبی فرماتے کہ تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے. حدیث ہے جملہ، تیرے اوپر تیرے بیوی کا بھی حق ہے، تیرے اوپر اولاد کا بھی حق ہے، تیرے اوپر دوستوں کا بھی حق ہے، تیرے اوپر پڑوسیوں کا حق ہے، تیرے اوپر خود تیرا بھی حق ہے، تاکہ تو اپنے نفس کو آرام دے، مشکل میں مت ڈال. دین اسلام ہے، انسانیت کا دین اسے کہتے ہیں. مشکلات میں آپ پھنسا دے رہے ہیں، آپ اس کو لا کے معمولی باتیں ہیں، یہ جو نفل ہے مستحب ہے اس کو ایسا لا رہے ہیں، وہ رکھ لو یہ رکھو. جناب یاری اب ہمارے پاس بھی تھی کہ رمضان کے بعد فوری 6 روزے رکھنا، ایسی تاکید کر دے رہے ہیں کہ پوچھو مت آپ اس کو، اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. کر دے کہ جناب یاری وہ بیچارہ عید کا ایک ہی دن، عید کے باقی کے 2-3 دن جو عید کے ہی ہوتے وہ لوگ آ رہے ہیں، رشتہ دار آئے، فلاں ان کے ساتھ ملنا ہے جلنا ہے، جو رہے کھانا پینا نہیں انہیں روزے سے ہے. آپ کوئی گھر کو مہمان آیا، آپ کی بیٹی آپ کی داماد آئی، دوسرے دن آپ روزے سے ہیں، کیا کھلائیں گے؟ یہ کون سا ایک بلا میں کر رہے ہیں آپ؟ خالی بس سنا دیے حدیث بس ختم نہیں ہے میرے بھائی. ایسا اسلامی جو عمل ہے نا پورے کا پورا ہے جناب، ایسا نہیں ہے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرو. ایک عجیب ایک قسم کی اس میں کیا ہوتی ہے، ایک قدرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے نا، خاص طور پہ اس میں سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق بھی باتیں ہیں. دیکھیے مشکل بات کیا ہے اب آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے ہیں، شاید یہی جنگ بدر یا جنگ وہ دونوں بھی رمضان میں تھی، تو اس میں بڑی گرمی کا موسم تھا اور آ رہے ہیں تو کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے اور اللہ کے نبی کو پتہ چلا. کیا بات ہے بھئی یا رسول اللہ، کچھ روزے سے ہیں لوگ اور روزے کی تاب نہ کہ بے ہوش ہو چکے ہیں. تو آپ پانی منگائے، گلاس میں پانی منگا کے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے آپ نے پانی پیا، بتایا دیکھو میں روزے سے نہیں ہوں. ہاں پھر اس کے بعد کیا الفاظ فرمائے، بڑے اہم الفاظ ہیں. اگر آپ جو بھی روزہ رکھا اگر وہ روزے کو نہیں توڑیں گے تو وہ نافرمان ہے. کیا مطلب ہوا؟ اپنے اوپر مشقت ڈال لینا، یہ اطاعت نہیں ہے، نافرمانی ہے یہ. اسی لیے روزوں کے مطابق حکم دیا گیا. سفر میں تو بعد میں رکھو بولا اللہ تعالیٰ، حکم دینے کے بعد بھی حماقت میں پر روزے رکھ رہے ہیں، کہیں کو رکھ رہے ہیں یہ، اگر کوئی یہ سمجھ کے رکھ رہا کہ میں روزے میں ہوں.
یہ تشریحات کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا سفر بھی ہے جس کے کوئی تکلیف وغیرہ بھی نہیں ہے، جا رہے ہیں لوگ، تو مفسرین اس کی تشریحات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوئی سفر میں جا رہا ہے، کوئی جناب علی کو قافلے میں جا رہے ہیں اور جناب علی وہ سفر ہے تو آپ کو اجازت، لیکن اس کے باوجود اگر روزہ ہے تو آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ اسی لیے نہیں رکھنا چاہیے لوگ یہ روزہ ہے بول کے اس کی خدمت شروع کر دیں گے، اس کی دینداری ظاہر ہو جائے گی۔ ارے بھائی وہ روزہ دار ہیں ان کو چھوڑو، ارے وہ روزہ دار ہیں ذرا ان کو ادھر رکھا، ارے وہ روزے سے ادھر ہٹو، یہ کیا ہے؟ یہ مسخرہ بنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ روزے سے ہیں، اگر اسی سفر میں جا رہا کوئی قافلہ ہے، سہولت بھی ہے، تو ایسے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ اس کی دینداری جو ہے نا لوگوں کے سامنے اپنی دین ٹھوکنے کے لیے منع کر دیا آپ نے۔ یہ بہت ساری باتیں ہمارے پاس جو دین نہیں ہے وہ دین میں داخل کر دی گئی ہیں، ضروری نہیں ہے ضروری میں داخل کر دی گئی ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ دین کا میزان کیا ہے، تولنا ہے ہر چیز، کون سے عمل کا کیا وزن ہے اور کون سا عمل کرنے سے آپ کو ثواب یا اجر مل سکتا ہے، وہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ نہیں کہ خالی بس وہ بول دیے انہوں نے سن لیا، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بیسکلی بنیادی طور پہ بہت سارے ایسی باتیں آ چکی ہیں، اس کے میزان میں ہم تول سکتے ہیں ہر چیز کو۔ انشاءاللہ آگے آئیں گی بات۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو کچھ بھی سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔